Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concepts. Students, we were discussing in the last lecture the process synchronization, and we have seen that while two or more processes share the common variables, there is a main problem that might occur, which is the race condition. And we have seen the examples of the race conditions also. Then we discussed the different solutions, how we can avoid the race condition. Before that, we defined a principle. We defined that in order to avoid the race conditions, the concept of the mutual exclusion of two processes is defined, that no two processes should be in a critical region at the same time. So obviously we defined the mutual exclusion, that no two processes should share the variables or the memory location at the same time. And then how can we protect that? We defined the critical region and said that no two processes should be in the critical region at the same time. Then we talked about number of solutions, and these solutions were disable interrupt, test and set instructions, strict alternative, lock variables, and we have seen that all these solutions were having certain difficulties. For example, the solutions that we have discussed so far, all based upon the concept in which the CPU is busy waiting. CPU is constantly looping back till the term is given to that particular process. So process waste their time, in fact waste the prestigious time of the central processing unit in order to get their turn to access these variables. Then we talked about the problem of the priority inversion, and I assume that you have understood what is the problem of the priority inversion. So we said that in order to save the time of the CPU, or in order to avoid the problem of the priority inversion, the solution could be if a process is not allowed to enter into the critical region, or if the process is not allowed to access particular variable, or the process is not allowed to do something, then the process should be blocked. And that could be the solution. So today we will discuss, and that is the solution that we quoted in the last lecture at the end, that replace busy waiting by blocking system calls. So start from here, that sweep block process, if the process is not allowed to enter or not allowed to access a variable, the process should be blocked. And wake up unblock process, once that variable is available, or once that critical region is available, then the waiting process should be unblocked. How to implement that? Let us discuss a problem which is called producer-consumer problem. It is also known as bounded buffer problem. It's a well-known problem that is known by the researchers working on the operating system. In this particular solution, the algorithm, which is based upon the concept that the two processes, one process is a producer that is producing or providing certain data, the other process is a consumer that is using or consuming the data provided by the the producer. So let's start the algorithm and see how this algorithm works. First of all, we see that this is a producer, and the item that the producer is supposed to produce. This is the indefinite loop. While true means it is always true, so that the producer is always within this loop, and we'll see how it works. Item is equal to produced item. This is item which is producer is supposed to produce, generate the item to be consumed by the producer. Now this item is required to be placed into the buffer, placed somewhere where the consumer could consume that. In order to insert that, this is the critical region. Okay, the producer is now supposed to enter into the critical region in order to insert the data
so that the consumer could pick up the data, and once again the consumer is required to enter into the critical region in order to pick up this data. Before entering to the critical region, the producer checked to see if count is equal to n. That if the buffer is full means there are n number of slots and all the slots are full, so the producer has already produced n number of items and consumer has not yet utilized any item, so the producer will be forced to sleep. So the producer is forced to sleep, producer is blocked. But if the item is not equal to n, obviously if it is less than n, then the producer will produce the item and increment the counter, that one more buffer has been filled up by the producer for the consumption by the consumer. Then the producer checks to see whether the consumer or a process is already blocked or unblocked. How can the producer check that? Producer checks that if the value of the count is equal to 1, it means that the previously the counter value was 0. If the counter value was 0, there is a fair chance that the consumer has already consumed all the item, and the consumer might be waiting that some new data is produced by the producer, so it sends a signal, wake up signal to the consumer. So a wake up call goes to the consumer that now the one buffer is full and you can consume that. So if there are n number of slots, or if these n number of slots जो है, what we can say that if the slot is n means that all the slots are full, it means that consumer is slow or the consumer has a good chance of consuming n number of slots. So no wake up call, you can't expect that the consumer is sleeping. But agar the value of n is equal to this count is equal to 0 and you after increment it has become 1, you can assume that consumer might be blocked. So you send up a signal, wake up consumer. Similarly, consumer, if the consumer wants to consume the data provided by the buffer, and first of all it checks the value of count. If it is 0, then it will go to sleep. वो जो बात हमने थोड़ी देर पहले कही कि प्रोड्यूसर जो है वो चेक करता है कि अगर वो 0 से 1 किया है तो वो assume करता है कि कंज्यूमर सो रहा होगा. It is blocked, it is on sleep. So consumer when starts in the beginning it checks the value. If it is equal to 0, nothing to be consumed, it will block. Otherwise it will remove the item. After removing the item, it will say now one more buffer is available for the producer, so it will decrement count is equal to count minus 1. If the value of count is equal to n minus 1, what does it mean? It means that कि count की previous value was n. n से n minus 1 हुआ है, इसका मतलब है कि जो buffer consumer ने consume किया है was the first one. तो there is a fair chance कि producer might be sleeping. n के बाद producer ने attempt की होगी और उसको जब उसने n देखा होगा तो producer जो है वो was might be on sleep. ये इस जगह पर इस सिचुएशन में हमने देखा कि प्रोड्यूसर ऑन स्लीप है, तो इस चीज को वो चेक कर रहा है कंज्यूमर यहाँ पर कि इफ द वैल्यू इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये वैल्यू n माइनस 1 कैसे हुई? इसको डिक्रीमेंट करने के बाद हुई. इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो थी प्रीवियसली n थी और ये अब n से n माइनस 1 हुई है, तो देयर इज अ फेयर चांस कि प्रोड्यूसर माइट बी एट स्लीप. सो इट विल सेंड अ वेक अप सिग्नल टू द प्रोड्यूसर वेक अप. There is a empty buffer available for you to consume, for you to use and provide the data for the consumption of the consumer. Okay, and then it will consume the data. Okay, so हमने देखा कि in this particular solution, if the one process is not allowed or cannot proceed further, instead of busy waiting, it is blocked. और एक दूसरे को वो अनब्लॉक करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और वो मैसेज जाता है थ्रू द सिस्टम कॉल विच इज द वेकअप सिस्टम कॉल फॉर द प्रोड्यूसर एंड वेकअप सिस्टम कॉल फॉर द कंज्यूमर. So the problem with sleep and
वेक अप कॉल क्या प्रॉब्लम हो सकती है? empty buffer count is equal to 0. Consumer gets replaced by the producer before it goes to sweep. Producer sometimes count plus plus sends a wake up signal to the consumer. Consumer not a sweep. It ignores the wake up, thinks that the count value is equal to 0 and goes to sweep. Producer fills out all the buffers and producer goes to sweep. Both producer and consumer are gone to sweep. अब कोई जगाने वाला नहीं है, so both will be a sweep and the process will be stand still. Okay? समझ में आया? I just quickly repeat, थोड़ा सा आपको और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि स्टार्ट में क्या हुआ कि प्रोड्यूसर ने, कंज्यूमर ने फॉर एग्जांपल रीड आउट की वैल्यू 0 और अभी कंज्यूमर ने was supposed to go to sweep के कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई, वही वाली रेस कंडीशन जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई. ओके, अब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर ने देखा कि द वैल्यू इज इक्वल टू 0, उसने 0 को 1 किया और 0 से 1 करने के बाद उसने वेकअप कॉल भेजी, वेकअप कंज्यूमर. अब कंज्यूमर तो वाज नॉट स्वीपिंग, वो तो कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ था ना, तो जो वेकअप कॉल गई दैट इज लॉस्ट. अब कंज्यूमर वापस आया, वेकअप कॉल उसको मिल चुकी थी लेकिन वो वेकअप कॉल वाज नॉट रिसीव्ड. ने देखा द वैल्यू वाज 0, कंज्यूमर हैज गॉन टू स्वीप. अब प्रोड्यूसर ने 0 से 1 किया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, n नंबर ऑफ बफर्स भरे और n नंबर ऑफ बफर्स जो है फिल आउट करने के बाद द वैल्यू ऑफ काउंट इज इक्वल टू n. नाउ द प्रोड्यूसर गोस टू स्वीप. अब प्रोड्यूसर भी सो गया, कंज्यूमर जो है वो पहले से इज एट स्वीप एक्सपेक्टिंग कि प्रोड्यूसर उसको जगाएगा. कंज्यूमर भी सो गया, प्रोड्यूसर भी सो गया, आपका सारा निजाम स्टैंड स्टिल हो गया. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द स्लीप एंड वेकअप सिस्टम कॉल्स. सो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? इस स्लीप और वेकअप को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं? One simple solution that what we can do is that कि हम कोई हार्डवेयर के अंदर बिट्स डिफाइन कर दें. Whenever there is a wake up call, जब वेकअप कॉल आती है प्रोड्यूसर के लिए या वेकअप कॉल आती है कंज्यूमर के लिए, तो दैट बिट शुड गो टू 0 से 1 हो जाए उस बिट को. जब कंज्यूमर या प्रोड्यूसर इज रिक्वायर्ड टू गो टू स्वीप तो उस बिट को चेक करे. अगर तो वो बिट 1 है तो इसका मतलब है कि उसको इट विल सेट द बिट टू 0 और इट विल नॉट गो टू स्वीप, इंस्टेड टू स्टार्ट वर्किंग. तो आपकी जो वेकअप कॉल जो थी उसको आप स्टोर कर रहे हैं हार्डवेयर बिट के अंदर. और अगर 2 से ज्यादा प्रोसेस है तो फिर आप 2 पेयर हैं तो आप 2 बिट्स यूज करवे, 4 पेयर्स हैं तो आप 4 बिट्स यूज करवे, 8 बिट यूज करवे, 16, 32 बिट्स. सो जितने पेयर काम कर रहे हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर के उतनी बिट्स जो हैं आप उसको रख सकते हैं, सो डैट कि ये दोनों प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जो है बोथ शुड नॉट गो टू स्वीप. एक तो ये सोल्यूशन है. दूसरा, the researchers, especially Discastra, मैंने आपको बताया था एक बड़ा well known professor and scientist who has a lot of contribution, has proposed a special variable which is called semaphore. हम देखते हैं कि वो जो दूसरा solution जो Discastra ने provide किया हमें वो क्या है. So we will now attempt the solution based upon the semaphore, and I have already explained it to you that Discastra has suggested the new variable type which he called as a semaphore. A semaphore could have a value 0 indicating that no wake ups are saved. वही चीज है वो जो वेकअप वेटिंग बिट वाली. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं लेकिन इस वेरिएबल को बड़े एहतियात से यूज करेंगे. सो इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 0 इट्स मीन दैट नो वेकअप्स आर पेंडिंग. ओके, कोई प्रोड्यूसर या कोई कंज्यूमर जो है वो उस वेरिएबल के ऊपर सो नहीं रहा. और इफ इट हैज सर्टेन वैल्यू पॉजिटिव तो इसका मतलब है कि जितनी इसकी वैल्यू है उतने आपके प्रोसेसेस जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, दे आर स्वीपिंग, दे आर वेटिंग फॉर अ सिग्नल के वेकअप सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं. Okay, so the semaphore is a variable that could have either a value equal to 0 or greater than 0. 0 का मतलब है कि nothing, no one is sleeping, और more than 1 का मतलब है जितना नंबर है उतने processes they are at
sleep and waiting for the signal to wake up. Two operations that can be performed on semaphores. These operations are called down and up. One operation is down, and the other operation, this is down, and other operation is called up operation. Down checks the semaphores. If not 0, it decrements the semaphore and continues, means कि आपने डाउन कर दिया उसको, फॉर एग्जाम्पल फुल जो है उसको डाउन किया, एंड नो बडी इज एट अ स्लीप, इट इज वैल्यू ग्रेटर देन 0 स्टिल, तो इसका क्या मतलब होगा कि इफ इट इज नॉट 0 द प्रोसेस, इफ इट इज नॉट 0 इट विल कंटिन्यू, बट इफ इट इज 0 देन द प्रोसेस, उसको पता है कि आई हैव टू गो टू स्लीप, मेरे पास कंज्यूम करने के लिए कोई चीज नहीं है. सिमिलरली अप इंक्रीमेंट्स द सेमाफोर. If more than one process is asleep, one is chosen randomly and enters into the critical region. अगर तो उसको अप किया है और वैल्यू जो है वो 0 से जब 1 हो जाएगी तो एक प्रोसेस को सिग्नल जाएगा जो डाउन करना चाह रहा था, और क्या होगा, वो डाउन को एग्जीक्यूट करेगा. जाहिर है जब वो अप होगा तो वो ब्लॉक कब हुआ था, डाउन करना चाह रहा था, 0 को डाउन नहीं कर सका, ब्लॉक हो गया. अब ये 1 हो गया, अब प्रोसेस के पास अपॉर्चुनिटी है कि उसको डाउन कर दे, 1 को दोबारा से 0 कर देगा और वो अपना काम जो है कर देगा. अब उसकी वैल्यू जो है उसकी स्टिल 0 है, लेकिन 1 फ्यूअर प्रोसेस इज एट स्लीप. अगर पहले 4 प्रोसेस स्लीप में थे तो अब 3 प्रोसेस स्लीप के अंदर है, और इस तरीके से आप एक एक करके सारे प्रोसेसेस को आप सिग्नल जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो इट हैज गॉट एन एटॉमिक इंप्लीमेंटेशन. When you are accessing and doing the up and down operation, तो आप उसको एटॉमिक कैसे कर सकते हैं कि आपको थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट को डिसेबल करना पड़ेगा या उस बस को डिसेबल करना पड़ेगा. अगर तो सिंगल सीपीयू है तो डिसेबल इंटरप्ट से ही काम चल जाएगा, और अगर आपके पास मल्टीपल सीपीयू है तो आपको फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड्स के लिए आपको नैनो सेकेंड्स के लिए आपको बस को डिसेबल करना पड़ेगा. ओके, सो let us see how this semaphore work. There are 2 different ways through which the semaphore work. एक है कि semaphore provide you, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके n तक आपकी काउंटिंग कर सकते हैं. So full count the number of slots that are full, वही जो हमने कंज्यूमर प्रोड्यूसर के अंदर आप शुरू करें 0 1 2 3 4 5 6 अप टू n. जब n हो जाए तो वो इट विल गो टू स्लीप, और जब वो 0 होगा इट विल अनस्लीप, या n-1 होगा तो इट इज अनस्लीप. सो empty counts the number of slots that are empty. तो दिस इज वन यूज ऑफ द सेमाफोर. Another use of the semaphore, जिसको के हम कहते हैं binary semaphore, which can have either a value equal to 0 or 1. ये वाला जो सेमाफोर है जिसकी एक वैल्यू 0 और 1 होती है इज वेरी यूजफुल. कैसे? वो TSL वाली कॉन्सेप्ट. 0 और 1, द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर द TSL, कि if the value is equal to 0 the process is blocked, if the value is equal to 1 the process is not blocked. So that is the mutual exclusion. तो अगर हम सेमाफोर की वैल्यू बाइनरी सेमाफोर यूज कर रहे हैं तो वी कैन यूज द सेमाफोर फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ 2 प्रोसेसेस. सो सेमाफोर जो है कैन बी यूटिलाइज्ड. वन इज फॉर काउंटिंग, जो कि हमने वेरिएबल देखा, जो कि ऑल्सो क्रिटिकल रीजन में रखना होता था हमें. हम काउंटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं सेमाफोर को, और हम यूज कर सकते हैं सेमाफोर को म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए. लेट अस सी के हाउ दिस इज डन. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इफ वी सी दैट semaphore mutex is a binary semaphore जिसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज करेंगे. देन वी यूज semaphore empty काउंटिंग के लिए. स्टार्ट में there are n number of empty slots available for the consumption, and start में there is a 0 slot which is full and the data produced by the producer. How it will work? First of all we see that suppose this is the code of the producer. वही indefinite code है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Now the producer will produce one item. In order to put the data into the buffer, it performs an operation down and empty. So decrement the empty. अब empty को decrement कर रहा है, और अगर ये empty जो है suppose if it is already 0 empty है, अगर 0 को वो डिक्रीमेंट करने की कोशिश करेगा, डाउन करने की कोशिश करेगा, तो यहां पर ये ब्लॉक हो जाएगा. हमने कहा था कि स्टार्ट में n है empty,
تو وہ کیپ آن ڈیکریمنٹ کرتا جائے ڈیٹا بھرتا جائے بفرز کے اندر. جب اس کی ویلیو 0 ہو جائے گی تو پروڈیوسر کو رک جانا چاہیے. تو آبویسلی جب وہ 0 کو ڈیکریمنٹ کرے گا تو پروڈیوسر ول بی بلاک ہیئر. اس کے بعد پروڈیوسر ول یوز اے بائنری سیمافور ٹو سپوز کہ اگر یہ بلاک نہیں ہوتا یہاں پر تو کیا کرے گا اب یہ پرفارم کرے گا میوٹیکس کو. کیوں؟ کیونکہ now it is required to enter into the critical region جہاں پہ کہ اس نے ڈیٹا کو رکھنا ہے. So it will enter into the critical region using a mutex semaphore اور یہاں پر یہ ڈیٹا جو ہے will place and then it will up mutex mean leave the critical region. critical region کو چھوڑ دے گا اور پھر up full کرتے ہوئے تو اس کو بفر کو ڈاؤن کرتے ہوئے بلاک ہوتا ہے, فل کرتے ہوئے تو نہیں ہوتا. اس نے اس کو ایک انکریمنٹ کر دینا ہے اور دی کہ جی ون مور بفر ہیز بین فل اور اس طریقے سے دا کوڈ ول. سملرلی کنزیومر ول ڈاؤن اے فل. اسٹارٹ میں اگر کنزیومر پہلے آ گیا اور پروڈیوسر نہیں ہے اور اس کی ویلیو 0 ہے اور کنزیومر نے 0 کو کنزیوم کرنے کی کوشش کی, اٹ ول ڈاؤن دا فل بٹ اٹس انیشیل ویلیو از اکول ٹو 0 تو کنزیومر ول بی بلاکڈ. بٹ اف دا اٹ از ویلیو آف فل از ناٹ اکول ٹو 0 اٹس مین دا سم بفرز آر اویلیبل دین دا کنزیومر کین کنزیوم دا بفر. لیکن بفر کنزیوم کرنے کے لیے کنزیومر کو کریٹیکل ریجن میں جانا ہے اور کریٹیکل ریجن میں جانے کے لیے میوٹیکس بائنری سیمافور کو یوز کرنا ہے in order to enter into the critical region. critical region میں اگر اس کو اجازت ملتی ہے تو it will consume اور اس کے بعد it will leave the critical region اور it will increment the up اور پھر سکون سے اس ڈیٹا کو جو پروڈیوسر نے دیا اسے کنزیوم کر سکتا ہے. So we have seen کہ سیمافور جو ہے ہم اس کو دو طریقے سے یوز کر رہے ہیں, ایک فل اور ایمٹی کے لیے, اور آپ نے دیکھا کہ یہ اٹامک ایکشن ہے تو اس میں وہ درمیان میں چینج اوور ہونے کی سچویشن نہیں ہے اور ریس کنڈیشن ول ناٹ اکر. اور سائملٹینیسلی ریس کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ while ڈیٹا از پٹنگ اپ اور ڈیٹا کنزیومر ابھی ڈیٹا رکھ رہا تھا تو کنزیومر ریڈ کرنا شروع کر دے. وہ کام ہم کریٹیکل ریجن میں کرتے ہیں, اس کے بھی ہم میوٹیکس یوز کر رہے ہیں. سو بائنری سیمافورز can be used for counting as well as for the mutual exclusion. How can we use mutex? Mutex is a mutual exclusion and we have seen کہ semaphore can be used to perform the mutex. میں نے آپ سے کہا تھا کہ process کی synchronization جو ہے اور thread کی synchronization جو ہے وہ almost same concepts ہیں. یہاں پر we will just concentrate on threads. اب ہم process سے تھریڈس کی طرف آتے ہیں اور ہم دیتے ہیں کہ تھریڈ کی سنکرونائزیشن جو ہے سیمافور کو یوز کرنے سے اٹ از مور کنوینئنٹ اور بہت سارے جو تھریڈس کے مسائل تھے that could be resolved using this semaphore. لہٰذا اب ہماری ڈسکشن جو ہے has entered into the threads process سے اب ہم تھریڈ اسپیسیفک بات کرنے جا رہے ہیں, لہٰذا I will be talking about the threads now. اور آپ نے جو کانسیپٹ دیکھنے ہیں وہ تھریڈس کے حساب سے دیکھنے ہیں. So the semaphore used for counting the number of slots for full and empty. We can use mutex to make sure that the producer and consumer do not access the buffer simultaneously. So the variable could be use 0 and 1. تو وہ جو ہم نے یوز کیا تھا کانسیپٹ لاک اور ان لاک کا, اب وہ ہم یہاں پر میوٹیکس سے ہم کریٹیکل ریجن کو لاک اور ان لاک کریں گے اور پھر ہم جائیں گے رن ٹائم سسٹم کے لیے جو کہ تھریڈس کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے, اور وہاں پہ اس کی جو ایڈوانٹیج ہے میوٹیکس آر گڈ فار امپلیمنٹنگ تھریڈ پیکج, وہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس سے ایڈوانٹیج اٹھا سکتے ہیں. سو تھریڈ who want to access into the critical region may call mutex lock. اب پروسیس بھی کر سکتا ہے. بیسیکلی ہم نے دیکھا کہ پروسیس ہم نے اس سے پہلے سیمافور کو میں میوٹیکس کو پروسیس کے بھی یوز کیا تھا, لیکن تھریڈ میں کیسے یوز کریں گے اس کے بھی ہم کہتے ہیں کہ تھریڈ کا ایک پروسیجر ہے, اور سپوز یہ میوٹیکس لاک جو ہے پی تھریڈ کا رن ٹائم سسٹم کا ایک پروسیجر ہے جس میں ہم یہ سیمافور بائنری سیمافور یوز کریں گے. If mutex is unlocked, call succeed means کہ other thread is allowed to enter into the critical region, otherwise the thread is blocked until the thread in the critical region leave the mutex. اب اس کا ایڈوانٹیج کیسے اٹھایا جائے, یہاں پر آپ دیکھیں ایڈوانٹیج جو ہے. فرض کریں کہ یہ سچویشن جو ہے let us discuss it, پھر فرض بعد میں کریں گے. میوٹیکس لاک ٹیسٹ اینڈ سیٹ وہی ہم نے یوز کیا, میوٹیکس کو ہم نے کاپی کیا
रजिस्टर के अंदर, उसके बाद हमने इसको कंपेयर किया, इफ इट इज अलाउड देन इट इज ओके, मीन्स के इट इज अलाउड टू एंटर। सपोज इफ इट इज नॉट अलाउड टू एंटर, यहां पे मजे की चीज है, इफ इट इज नॉट अलाउड टू एंटर, वहां पे हमने क्या किया था कि इसको लूप में डाल दिया था। यहां पे हम एक डिफरेंट काम कर रहे हैं, लूप में डालने से पहले, डू यू रिमेंबर दिस थ्रेड यील्ड? थ्रेड यील्ड करता क्या है? थ्रेड यील्ड मैंने आपको बताया था वॉलंटरली सीपीयू जो है अपने दूसरे थ्रेड भाई को दे देता है, ठीक है, अपने साथी थ्रेड को दे देता है। वो थ्रेड जो उसी प्रोसेस के अंदर है, बजाय इसके कि अब ये सीपीयू का टाइम वेस्ट करता रहे, ठीक है। फर्ज करें कि अगर ये ऐसा नहीं करता और ये प्रोसेस की बजाय ये थ्रेड है, तो इसने तो कॉन्टेक्स्ट स्विच होना नहीं है। अगर इसने कॉन्टेक्स्ट स्विच होना नहीं है तो ये तो फिर कंटिन्यूसली ये मकसदी फौत हो जाएगा। लिहाजा दिस इज समथिंग न्यू, ये जो यहाँ पर आपको थ्रेड यील्ड है, हमने पुराने वाले एल्गो के अंदर थ्रेड यील्ड यूज किया, बजाय इसके कि ये ब्लॉक करे, अब ये थ्रेड यील्ड जो है वो सीपीयू दे देगा दूसरे थ्रेड को। और जब इस थ्रेड के पास वापस सीपीयू आएगा तो फिर चेक करेगा कि क्या ये जा सकता है, तो एक अटेम्प्ट फिर कर देगा। अगर इस अटेम्प्ट में इसको ओके सिग्नल मिल गया तो इट विल एंटर इनटू द क्रिटिकल रीजन, और अगर इस अटेम्प्ट में फिर नहीं मिला तो फिर ये वॉलंटरी छोड़ देगा सीपीयू के टाइम को। सो आपने देखा कि इट इज वेरी कन्वीनियंट, और वो जो ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल वाली सिचुएशन थी हमने उसको अवॉइड कर दिया इंटेलिजेंटली बाय यूजिंग दिस सिचुएशन। ओके, सो एंटर रीजन कोड फॉर TSL रिजल्ट इन बिजी वेटिंग। इससे पहले हम वो बिजी वेटिंग था, लेकिन यहां पर हमने क्या किया कि हमने उसको थ्रेड यील्ड कर दिया, और मैंने भी आपको बताया था कि बजाय इसके कि वो लूप में रहने के बाद वो बम्प कर दे और वो सीपीयू जो है टाइम पूरे का पूरा बिजी वेटिंग में जाया हो जाए, वो अपना थ्रेड यील्ड जो है वो प्रोसेस जो है वो स्पिन आउट करता है। देयर इज नो क्लॉक थ्रेड स्पिनिंग थ्रेड आउट ऑफ वेट forever, so need to get spinning from there। अगर तो RTS जो है वो फर्ज किया एज्यूम करता है कि पार्ट थ्रेड 1 को पहले कंप्लीट होना चाहिए, फिर थ्रेड 2 को सीपीयू मिलेगा, और थ्रेड 2 ने सीपीयू को लॉक किया हुआ है, तो वो तो कभी वही वाली सिचुएशन जो मैंने प्रायोरिटी इन्वर्जन में आपको बताई थी कि दूसरे ने लॉक किया हुआ है और चेक दूसरा वाला थ्रेड कर रहा है, तो ना तो उस थ्रेड को कभी सीपीयू मिलेगा क्योंकि इसके अंदर आरटीएस में वो होता ही नहीं, इंटरप्ट क्लॉक इंटरप्ट नहीं होता। तो अगर कोई एल्गो ऐसा बनाया हुआ है जिसमें कि वो थ्रेड जब तक अपनी जॉब कंप्लीट नहीं करता और दूसरा थ्रेड ज्वाइन वाली सब रूटीन को एग्जीक्यूट किया हुआ है, थ्रेड ज्वाइन में क्या है कि सिंक्रोनाइज किया हुआ है एक थ्रेड ने अपने आप को दूसरे थ्रेड से कि जब पहला थ्रेड खत्म हो जाए तो फिर मेरी बारी आ जाएगी। अब वो पहला थ्रेड जो है वो खत्म हो नहीं रहा, ज्वाइन ने ब्लॉक किया हुआ है क्रिटिकल रीजन, और पहला थ्रेड जो है उसको चेक किया जा रहा है। सो व्हाट विल हैपन, द थ्रेड विल बी इन अ लूप फॉर एवर। सो दैट इज के आपका निजाम जो है वो स्टैंड स्टिल हो गया। सो यूज ऑफ थ्रेड यील्ड टू गिव अप द सीपीयू टू अनदर थ्रेड इज द solution। So thread yield से आपको CPU मिल गया। अब thread switching is very fast because it is in the user address space। वो हमने कहा था कि कर्नल में तो बहुत स्लो होता है और ट्रैप होता है, लेकिन अगर आप यूजर एड्रेस स्पेस के अंदर एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के अंदर आप थ्रेड यील्ड आसानी से कर रहे हैं, और दी ऑप्टिमाइजेशन जो है फैक्टर हैज बीन अचीव्ड। सो नो कर्नल नीडेड फॉर द म्यूटेक्स लॉक और म्यूटेक्स अनलॉक, कोई सिस्टम कॉल भी नहीं है, और आप उसको सेमाफोर्स की मदद से और उसको म्यूटेक्स की मदद से आपने क्रिटिकल रीजन को ऑपरेट किया है। All these threads handling subroutine जो कि RTS की है, that is available in the library। और मैंने आपको बताया था कि IEEE की जो रन टाइम लाइब्रेरी स्टैंडर्डाइज है उसको P थ्रेड कहते हैं, POSIX स्टैंडर्ड, इसलिए POSIX का थ्रेड स्टैंडर्ड है प्री थ्रेड, और इसमें यू हैव गॉट ऑल दी फ्लेवर्स, जिसमें यू कैन हैव P थ्रेड म्यूटेक्स इन इट। Let us see, it's here, PTX in it. Destroy, you can create a thread, you can destroy a thread, you can lock, you can unlock, और एक बड़े मजे की चीज, you can try lock। Try lock is a procedure that makes an attempt। इसमें वो नहीं है, वो thread yield वाला algo नहीं है, बल्कि try lock, you can just make a try। If the try is successful,
then it's okay. Otherwise you can just simply hand over the control. یہ جو ہے آپ کا RTS جو ہے وہ ٹرائی لاک کر کے دیکھ لے کہ اگر لاک اویلیبل ہے تو وہ تھریڈ کو دے دے, ادروائز وہ کانٹیکٹ سوئچ کر کے کسی اور تھریڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع دے سکتا ہے. This pthread also offer another solution based upon another primitive which is called the condition variable. So in addition to the mutex, pthread offers another synchronization mechanism, اور اس synchronization mechanism کو کہتے ہیں conditional variables. So conditional variable allow a thread to block if the condition is not met. For example, producer consumer problem کے اندر producer needs to be blocked if the buffer is full. Similarly, the consumer needs to be blocked if the value of buffer is equal to 0. تو وہ جو ہم semaphore سے use کر رہے ہیں وہ ہم condition variable سے use کریں گے. So the condition variable makes it possible to put producer consumer asleep if the buffer is full. فل بفر میں کہ اگر بفر جو ہے وہ فل ہے تو آپ اس کو کنڈیشن ویریبل کو یوز کر سکتے ہیں. اب ایک ڈفرنس ہے کنڈیشن ویریبل اور سیمافور میں. ڈفرنس یہ ہے کہ کنڈیشن ویریبل کاؤنٹ کر سکتا ہے, ریورس. پروڈیوسر کنزیومر پرابلم کے اندر جو ڈفرنس ہے سیمافور ورسز کنڈیشن ویریبل کہ سیمافور جو ہے وہ کاؤنٹنگ کر سکتا ہے 0 اینڈ ابو 1 2 3 4 5 6 اپ ٹو n, جبکہ کنڈیشن ویریبل جو ہے وہ بائنری سیمافور کی طرح ہے either 0 اور 1. تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک کنڈیشن ویریبل اور سیمافور کا ڈفرنس, سیمافور کی ویلیو زیادہ ہو سکتی ہے, ایک سے زیادہ پروڈیوسرز بلاک ہو سکتے ہیں, جبکہ کنڈیشن ویریبل میں آپ کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے. لیکن وہ والے سارے کام جو کہ سیمافور کر رہا تھا وہ کام ہم اب بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ یو کین آلسو ہیو پی تھریڈ جو ہے کنڈیشن ویریبل, وہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو جو سیکوینس بتایا تھا جو اس کا تھا وہی the same is available here also. What are those? P thread init, P thread destroy, wait and signal. Wait and signal وہی ہے block and unblock. اور ایک اور مزے کی چیز broadcast. براڈ کیا مطلب ہے؟ سگنلز ملٹیپل تھریڈز اینڈ ویک اپ آل آف دیم. ایک براڈ کاسٹ کر کے جتنے بھی بلاک تھے ساروں کو آپ ان بلاک کر سکتے ہیں. یو مائٹ ریکوائر سچویشن جہاں پہ کہ آپ ایون چانس دینا چاہتے ہیں سارے پروسیسز کو کہ بھئی پروڈیوسر نے پروڈیوس کر دیا, آپ کوئی سا بھی کنزیومر اسے کنزیوم کر سکتا ہے فار ایگزامپل, اور دیر کوڈ بی سم ادر ایپلیکیشن ایز ویل. اوکے, so the producer consumer with condition variable is and mutex. Producer produce one item and block waiting for the consumer to consume it. اب ایک item ایک producer produce کرے گا, consumer consume کرے گا. So the signal consumer that the item has been produced, then the consumer blocks waiting for the producer to signal that the item is in the buffer. So consumer consumes the item and signal the producer to produce the new item. یہ فرق ہے نا, پہلے تو پروڈیوسر پروڈیوس کرتا جا رہا تھا n نمبر آف آئٹمس اور پھر بلاک ہوتا تھا جا کے, اور کنزیومر کنزیوم کرتا جاتا تھا, جب سارے کنزیوم کر لیتا تھا پھر بلاک ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ اس کو آپ کو سمجھ میں آئے گا if I go through this code. اگر اس کوڈ میں آپ دیکھیں ڈفرنس کیا ہے, یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں میکس, اینڈ میکس ایک فائنائٹ نمبر ہے. وہ جو وائل ٹرو کی جگہ پہ ہم نے ایک انفائنائٹ نمبر ہم نے یوز کر لیا, ناٹ فائنائٹ سے انفائنائٹ نمبر, اینڈ وی آر یوزنگ پی تھریڈ میوٹیکس. یہ میوٹیکس ہم یوز کر رہے ہیں کنڈیشن ویریبل, اور پھر پی تھریڈ کنڈیشنل ویریبل دو یوز کر رہے ہیں, کنڈیشن سی اینڈ کنڈیشن پی. This condition C for the consumer اور condition P for the producer. Initially buffer is equal to 0. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ buffer ایک ہے, n نہیں ہے buffer. So what we'll do, if the value of buffer is equal to 0, so اس کا مطلب یہ ہوا is not equal to 0, sorry. If it's not is equal to 0, اس کا مطلب ہے کہ buffer میں پہلے سے ڈیٹا پڑا ہوا ہے, تو pre-thread condition wait, اور جناب یہاں پہ پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ اس لوپ میں
پھنس جائیں گے اور سوری یو پہ نہیں پھنسیں گے, ویٹ جو ہے وہ بیسیکلی کیا کرے گا, سلا دے گا پروڈیوسر کو. ٹھیک, پروڈیوسر کہے گا آپ سو جائیں, اور اگر یہ نہیں ہے, اس کی ویلیو 0 ہے, تو پروڈیوسر will be allowed to put a data into the buffer اور then it will send a signal to the consumer کہ بھی I have produced the data, wake up consumer, so it send a condition signal to the condition variable to the consumer, wake up consumer, اور consumer جو ہے اس کے بعد یہ کیا کیا, یہ mutex unlock. تو وہی کام پہلے اندر انٹر ہونے والا کام کیا, میوٹیکس کریٹیکل ریجن میں انٹر ہونے کا کام کیا, اور پھر کریٹیکل ریجن کے اندر انٹر ہونے کے بعد میوٹیکس لاک, اگر تو اس کو اجازت مل جاتی ہے اندر انٹر ہونے کے لیے, تو پھر اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ پروڈیوس اور کنزیومڈ اور وائس ورسا. وہی چیز اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس کے ریورس اس کے اندر ہے. اوکے, سو آئی ہوپ کہ جیسے میں نے اس کو ایکسپلین کیا, یہ آپ کا یہ والا کوڈ جو ہے یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ آلسو. اسے گو تھرو کریں اور اس کو دیکھیں. اوکے, لیٹس موو فارورڈ. وی ہیو سین اے سولوشن. We have seen a solution. That solution is workable if we implement it with the help of semaphores. سیمافور کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ دو طرح کے سیمافورز ہم نے دیکھے, بائنری سیمافور اور ہم نے دیکھا کہ نارمل سیمافور جس میں ویلیو 1 سے n ہے. پھر بائنری سیمافور کو ہم نے یوز کیا ایک اور انداز سے, کنڈیشنل ویریبل کے نام دے کر, اور ہم نے وہی میوچل ایکسکلوژن کا بھی کام لیا, اور ہم نے ایک سے زیادہ پروسیسز کو سنکرونائز کیا یوزنگ دی سنگل سیمافور. لیکن whether we have been successful or not, suppose کہ ایک آرڈر ہم چینج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہم پروگرامنگ کر رہے ہیں, اگر پروگرامر ایک چھوٹی سی مسٹیک کرے, there is a chance کہ آپ کے سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ہینگ اپ ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ It is easy to make a mess of things using mutex and condition variable. Little error can cause disaster. Producer consumer with semaphore interchange the two downs in the producer code that cause a deadlock. So I'll go back. میں آپ کو وہ والا کوڈ واپس دکھاتا ہوں, یہ والا. یہاں پہ کیا ہوا کہ آپ نے پہلے اس کو چیک کیا empty کو. اگر آپ ان دونوں کے سیکوینس کو ریورس کر دیں, آپ اس کو اوپر کر دیں اور اس کو آپ نیچے کر دیں, تو کیا ہوگا؟ کریٹیکل ریجن میں یہ انٹر ہونے کی کوشش کرے گا. اگر یہ کریٹیکل ریجن میں انٹر ہو گیا اور اندر جا کر یہ پھر empty کو ٹرائی کرے گا. اگر یہ اندر انٹر ہونے کے بعد empty کو ٹرائی کرتا ہے اور empty اس کو بفر نہیں ملتا, then what will happen? The producer will be blocked اور critical region will be locked. اب consumer enter ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ consumer is working but consumer is not allowed to enter into the critical region. Producer نے بلاک کیا اور اس کے اندر جا کے سو گیا. ایسے ہی ہے کہ وہ ایک کمرے کے اندر جہاں پہ بیٹھ کے باری باری دونوں نے جا کے کام کرنا تھا, پروڈیوسر انٹر ہوا, کمرے کو لاک کیا اور اندر جا کے سو گیا. اب کنزیومر اندر انٹر ہوگا تو جا کر اس کو پروڈیوسر کو جگائے گا نا. سو آپ کا نظام جو ہے وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا. تو اس کا سولوشن کیا نکالا ہم نے؟ Obviously researchers are already there to provide you the solution to the every problem that we pose or we put up. So the producer consumer with semaphores interchange two down, ہم نے دیکھا کہ وہ that will create a deadlock. اس کا سولوشن یہ نکلا کہ مانیٹر یوز کیے جائیں. What is a monitor? Monitors are the language constructs, وہ procedures ہیں جو آٹومیٹک لینگویج کے اندر کوڈ کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ اس پروسیجر کو کال کر سکتے ہیں لیکن اس پروسیجر کے اندر ڈیٹا سٹرکچرز کو کال نہیں کر سکتے. So the monitor is a language construct which enforces mutual exclusion and blocking mechanism. سی میں ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے. اس کے لیے لینگویج یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پجن پاسکل. پجن پاسکل از این امیجنری لینگویج
جس لینگویج کے اندر ہم نے کہا کہ یہ مانیٹرز ہوں گے، تو ہم نے وہ پروسیجرز ڈیفائن کر دیے، اور اب ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹ اس کو کال کریں، ہم اس پروسیجر کو کال کریں گے، اور پروسیجر میں ہم نے بڑی احتیاط سے کوڈ کر دیا سیکوینس. کون سا سیکوینس؟ سیمافور کو ڈاؤن کرنے کا اور اپ کرنے کا، ہم نے کریٹیکل ریجن کو لاک کرنے کا اور ان لاک کرنے کا، سو دیٹ کہ کسی پروگرامر کی سلی مسٹیکس کی وجہ سے پورے کا پورا سسٹم ہینگ اپ نہ ہو جائے. اوکے، سو اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور وی ہیو پرووائڈیڈ مانیٹر وچ کنسسٹ آف پروسیجرز، ڈیٹا اسٹرکچرز اینڈ ویریبلز. اب ڈیٹا اسٹرکچرز میں آپ کا میل باکسز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا فردر ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ویریبلز جو ہیں جن کو آپ نے فار ایگزامپل میوٹیکس ایک ویریبل ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے. سو بیسیکلی the monitors are the procedures. You are required to call these procedure, and that procedure contain data structures and variables grouped together in a module. اور اب آپ کو اس ماڈیول کو کال کرنا ہے. A process can call procedure inside the monitor but cannot directly access the stuff inside the monitor. اب کوئی پروسیس جو ہے وہ اپنے ماڈیول کے اندر کوئی مانیٹر کو کال کر سکتا ہے، لیکن مانیٹر کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ اس کو ڈائریکٹ کال نہیں کر سکتا. آپ کال کریں گے پروسیجر مانیٹر، اور وہ پروڈیوسر اور کنزیومر، اور پروڈیوسر اور کنزیومر نے جو کام کرنا ہے وہ آلریڈی مانیٹر کے اندر سیکوینس میں ڈیفائن کیا گیا ہے، لہٰذا اب وہ جو مسٹیک ہونے کا چانس ہے اس کو آپ نے اوائڈ کر دیا. سو بیسیکلی اب ہم نے کیا کرنا ہے، وی ہیو ڈیفائنڈ اے مانیٹر ایگزامپل، we have defined the variables, data structures, then we have defined the procedure producer, we have defined the procedure consumer. اب آپ اس پروسیجرز کو کال کریں گے اپنے پروگرامز کے اندر، لیکن آپ ان کے ڈیٹا سٹرکچرز کو اور جو وٹ ایور از ان سائڈ آپ وہ نہیں یوز کر سکتے. آپ اس کو ایز اے کمپلیٹ پروسیجر کے طور پر آپ اس کو کال کریں گے. ہاؤ؟ لیٹ اس سی فردر. I'll explain it to you. ایک دفعہ ہم ادھر سے اس کو دیکھتے ہیں، پھر I'll come back and give you the explanation. So I skip 2 slides. یہ دیکھیے monitor, producer, consumer, and this is the data structure. وہی data structure ہے، full, buffer empty. We are using it as a condition variables. We are using an integer count. یاد ہے ہم نے پہلے بھی کاؤنٹ کو یوز کیا تھا، بفر کاؤنٹ یا کاؤنٹ از اکول ٹو 0، کاؤنٹ از اکول ٹو n. پھر ہم نے فل اور ایمٹی ڈیٹا اسٹرکچرز ویریبلز ڈیفائن کیے ہوئے، اینڈ دین وی ہیو ڈیفائنڈ دی پروسیجر انسرٹ، وی ہیو ڈیفائنڈ دا پروسیجر ریموو. انسرٹ ٹو انسرٹ دا ڈیٹا اینڈ ریموو ٹو ریموو دا ڈیٹا. اور یہاں پر ہم نے یہ ڈیفائن کیا ہے پروسیجر پروڈیوسر، اور یہاں پہ ہم نے ڈیفائن کیا ہے پروسیجر کنزیومر. So what we do, while true begin item is equal to produce item, producer consumer dot insert. ہم نے اس کو insert کو کال نہیں کیا، ہم نے اس پروسیجر کو کال کیا پروڈیوسر کنزیومر. اب اس پروڈیوسر کنزیومر نے جب اس کو کال کیا تو یہ جو کنڈیشن ویریبل اور ڈیٹا اسٹرکچرز ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے اس کے اندر کیسے یوز کرنا ہے. اب ہم اس کے توفیل اس انسرٹ پروسیجر میں انٹر ہو گئے. Once we enter into this insert procedure, if count is equal to n, then wait full. Otherwise, produce the item, increment the counter, and then if count is equal to 1, signal وہی کام جو ہم پہلے کر رہے تھے، لیکن یہ اب ہم نے پہلے سے کوڈ کیا ہوا ہے انسرٹ کے اندر، اور یہ مانیٹر کے اندر آلریڈی ڈیفائنڈ ہے. یہ مانیٹر از پری ڈیفائنڈ، دس از اے لینگویج کنسٹرکٹ، اور یہ پروڈیوسر کنزیومر ہم اسے کال کر رہے ہیں، لہذا اب اس سیکوینس کے ریورس ہونے کا چانس نہیں ہے. اوکے، وہ جو آئٹم جو ہم نے کہا تھا مسٹیک ہونے کا وہ چانس نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ مانیٹر کی امپلیمنٹیشن کی گئی ہے کنڈیشن ویریبل سے، اور ہم اس نے اس کو آلسو یوز کیا ہے ویٹ اینڈ سگنل. اف دی پروسیس از مانیٹر کے اندر آپ جب انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور پروسیس اس کے اندر موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بلاک کر سکتے ہیں. آپ اس کو ویٹ مینس کہ بلاک دا پروسیجر، اور سگنل مینس کہ سگنل دیٹ کہ ویک اپ، آپ ویک اپ کال دے سکتے ہیں. اور ایک چیز اگر آپ نوٹ کریں کہ جب آپ ویک اپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر allowing
other process to enter into the monitor. تو دیکھیں نارملی ویک کا جو سگنل جو کال ہے should be the last one. اس کی بھی لاسٹ کال ہے تاکہ اس کے بعد یہ ایگزٹ کر جائے گی, انسرٹ ایگزٹ کر جائے گی یہاں سے. اور اسی طریقے سے یہ جو ریموو ہے سگنل دینے کے بعد جب یہ الاؤ کر رہا ہے دوسرے پروسیس کو ٹو انٹر انٹو the monitor, اس کو بھی یہاں سے ایگزٹ کر جانا چاہیے. اوکے, تو لیٹس گو بیک. وہ اب جس کی ایکسپلینیشن کے اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم نے کیا کیا. In a monitor, it is the job of the compiler, not the programmer, to enforce mutual exclusion. ٹھیک, میں نے آپ کو بتایا کہ monitor یہ جو ہے language construct ہے. So this is the job of the compiler. Okay, not the job of the programmer. So compiler نے mutual exclusion کو enforce کیا ہے. Only one process at a time can enter into the monitor. When a process calls a monitor, the first thing it is supposed to do is to check if another process is inside the monitor. If so, calling process is suspended. ٹھیک, یہ یہاں پر it can suspend. Wait. Needed to enforce blocking as well as you can use the condition variable. وہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس نے condition variable use کیے ہیں اور پھر use the wait and signal to block and unblock. Okay, so the monitor discovers that it can't continue. For example, buffer is full. It issue a signal on a condition variable. For example, it is full, causing the process of the producer to block. یہ یہاں پر count is equal to n. If it is full, so اس کا مطلب ہے wait full. So you can use this signal here. If it is full, we have seen that we have used the condition variable, and this condition variable has provided us the synchronization. Another process is allowed to enter into the monitor, which is the consumer. In dono ne bari bari enter hona hai. This process can issue a signal causing block process of producers to wake up. یعنی کہ جو producer wait کرکے block ہو گیا ہے اس کو جگا کون رہا ہے, اس کو سگنل دے کر کنزیومر جگا رہا ہے. اور اگر کنزیومر جو ہے وہ بلاک ہو رہا ہے تو اس کو پروڈیوسر جگا رہا ہے. اوکے, یہ دیکھیں سگنل, یہ یہاں پر اس کو کنزیومر جگائے گا فل کے اوپر. یہ یہاں پر آپ دیکھیں, آپ کال کرتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں اس کو کوڈ کو, پروڈیوسر جو ہے وہ فل ہوتا ہے اور یہاں پر اس کو ایم ٹی جو ہے نا وہ کنزیومر اس کو جگا دیتا ہے, اور ایم ٹی میں کنزیومر بلاک ہوتا ہے تو پروڈیوسر جو ہے وہ اس کو جگا دیتا ہے. اوکے, سو پروسیس ایشو سگنلز لیونگ دی مانیٹر. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کا لاسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد آپ نے اجازت دے رہے ہیں دوسرے پروسیس کو ٹو انٹر انٹو دا مانیٹر. ونس یو الاؤ دی ادر پروسیس ٹو انٹر انٹو دا مانیٹر دین یو شوڈ کوئکلی لیو. اب اس کے بعد فردر کوئی آپ ایڈیٹنگ کرنے نہیں بیٹھ سکتے یہاں پر. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ سگنل دے دیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پروڈیوسر کو کہہ دیا ہے یا کنزیومر نے پروڈیوسر کو کہہ دیا اور پروڈیوسر نے کنزیومر کو کہہ دیا کہ بھئی آ جاؤ اور کیری آؤٹ یور جاب. سو سگنل کا مطلب ہے کہ اب آپ اس کے بعد اینڈ کریں اور آپ خود ایگزٹ کر کے باہر جائیں. اوکے, what are the advantages and disadvantages of having the monitors? پہلی بات کہ وہ جو میس اپ ہو جاتا ہے پروگرامر کی مسٹیک سے وہ نہیں ہو سکتا. نو میس اپ, ڈائریکٹ پروگرامنگ کنٹرول آف سیمافورز. تو کسی پروگرامر کی مسٹیک سے پورا نظام جو ہے وہ درم برم نہیں ہو سکتا. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ یو نیڈ اے لینگویج وچ سپورٹ مانیٹر. تھوڑا سا جاوا جو ہے وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے, لیکن بہت سارا او ایس جو ہے already been developed in سی لینگویج, اور سی لینگویج میں کوئی اس قسم کا مانیٹر کا کانسیپٹ does not exist. So implementing it into the operating system where the operating system uses basically the C constructs which do not have the concept of the monitor, it is really not possible. It is really difficult to implement the monitors into the systems. وہ جو previous develop کیے ہوئے systems ہیں ان میں تو آپ اس کو بالکل یوز نہیں کر سکتے. سیمافورس کی ایڈوانٹیج کیا ہے؟ It is easy to implement.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ رن ٹائم لائبریری کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ سیمافورس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے POSIX تھریڈس کے ذریعے، پی تھریڈس کے ذریعے آپ نے لائبریری سسٹم ڈیفائن کیا ہوا اور آسانی سے آپ نے پیچ لگا دیا ہے، اور اب آپ ان تھریڈس کو implement کر سکتے ہیں اس RTS کے سسٹم کی مدد سے by updating the library, and you have provided that particular library is available to the users. لیکن جو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ you can mess up at any time. آپ کیونکہ پروگرامنگ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، کسی بھی پروگرامر کے ہاتھ میں ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی مسٹیک جو ہے وہ اس کو برباد کر سکتی ہے. سو ریالٹی کیا ہے؟ Monitors and semaphores only work for shared memory. اب سولوشن وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا، چلیں اگر ہمارے پاس پیجن پاس کا ہے تو ہم مانیٹرز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو ہم سیمافورس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو دونوں سولوشن ہے گراؤنڈ ریالٹی میں، یہ اس کے اوپر ازمپشن ہے کہ پروسیسز جو ہیں دے آر شیئرنگ دی میموری، فل، ایمٹی، بفر، کاؤنٹ، ڈیٹا سٹرکچرز، یہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ ایک میموری کے اندر ہے، ملٹیپل پروسیسز اس کو یوز کر رہے ہیں. بٹ وٹ ہیپن کہ اگر ایک سے زیادہ سی پی یو ہیں، اینڈ ایوری سی پی یو ہیز گاٹ اٹس اون میموری اٹیچ ود اٹ. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ورک اسٹیشنز کی وچ آر کنیکٹڈ ٹوگیدر تھرو ایتھرنیٹ. اب ایتھرنیٹ پہ کنیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ نیٹ ورک کے اوپر انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے پروسیسز کو آپس میں کمیونیکیٹ کرانا ہے. اب ایک پروسیس جو ہے ایک سی پی یو کے اوپر رن کر رہا ہے، ایک مشین پہ رن کر رہا ہے which has got its own memory. Another process is being executed on another machine. اب اس کمپیوٹر ڈفرینٹ ہے، اس کی میموری اپنی ہے، دوسرا کمپیوٹر ڈفرینٹ ہے، اس کی میموری اپنی ہے. Each CPU has got its own private memory. So how this common variables are used اور process کی synchronization ود ان دی پروسیس تو ٹھیک ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ود ان دی کمپیوٹر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر ٹو پروسیسز نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے اوور این انٹرنیٹ تو پھر یہ معاملہ چلتا نظر نہیں آتا. دین اٹس ناٹ پاسبل. دس از دی ریالٹی. سو ہاؤ ڈو two processes work together when they are executing on different machines? So basically two processes exchange information between the machines by sending them messages. This is called message passing. There are two primitives which are used. جیسے کہ سیمافور ایک پریمیٹیو تھا، سینڈ ریسیو بھی ایک پریمیٹیو ہے جو کہ ایسوسیٹڈ ہے میسج پاسنگ کے ساتھ. سیمافورس کے پریمیٹیوز ہم نے دیکھے تھے، کنڈیشن ویریبل تھا، میوٹیکس تھا، فل تھا، ایمٹی تھا. یہاں پہ میسج پاسنگ میں وی ہیو گاٹ سینڈ اینڈ وی ہیو گاٹ ریسیو. سینڈ از دی ڈیسٹینیشن. اب ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ ڈیسٹینیشن پروسیس اور میسج. کس کو سینڈ کرنا ہے؟ ریسیو، کہاں سے ریسیو کرنا ہے؟ اور یہ میسج. اس کو آپ اینی بھی کر سکتے ہیں. اینی کا مطلب ہے کہ if it is not important and you are ready to receive the message from any process, you can use instead of source you can use any. But if you are specific, then you need to provide the address of the processes. We will talk about it کہ کیا ہم ایڈریس یوز کریں گے پروسیس کے یا کچھ اور یوز کریں گے. There are number of design issues with the message passing primitives. Message loss and acknowledgement timeout deal with the loss. Suppose ایک message جو ہے is being sent from one process to the other process across the network. اب کیونکہ نیٹ ورک بیچ میں آ گیا، there is a chance کہ وہ میسج جو ہے وہ ریسیور کو نہیں ملتا. اس کا سولوشن آپ یہ رکھتے ہیں کہ آپ ایک میکینزم رکھتے ہیں ایکنالجمنٹ کا. وین ایور اے میسج ریسیوڈ بائی دی ریسیور اینڈ ایکنالجمنٹ از سینڈ ٹو دی سینڈر. تو آپ درمیان میں میسج گم جائے گا تو پھر آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. اف دی ایکنالجمنٹ ہیز ناٹ بین ریسیوڈ دا میسج could be retransmitted. بٹ وٹ ہیپنس کہ میسج تو ریسیو ہو گیا، ایکنالجمنٹ نہیں ریسیو ہوئی.
जब acknowledgement receive नहीं हुई तो sender will send the message again. Now what will happen? The receiver will receive the same message twice. अब एक ही मैसेज उसको दूसरी दफा मिल जाएगा. इसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है कि while sending a message you can put a sequence number. If the receiver receives a message with the same sequence number as it has received before, it can ignore the message. یہ تو آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی acknowledgement جو ہے وہ نہیں ملی اور yet the message has been received, it can be resolved. But the problem is the authentication. How does a process know that the identity of the sender is true or fake? آپ نے کبھی دیکھا ہو نا اسپیم کے اندر وہ آتا ہے جی کہ آپ کا میل باکس فل ہو گیا ہے اور وٹ یو آر ڈو آپ اس کو اپڈیٹ کریں اور اس کے لیے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, آپ ہمیں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ بتا دیں سو دیٹ کہ ہم آپ کے بہاف پر اس کو اپڈیٹ کریں. سو نیور ڈو دیٹ, دیٹ از این امپوسٹر. وہ ایک فیک پروسیس ہے جو آپ کا یوزر نیم اور آئی ڈی آپ سے لینے کے چکر میں ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ای میل بھیج کے کرتا ہے. سیم تھنگ could happen onto the between the processes also. So you have to be very very careful whether the message has been received from a genuine process or it has been sent from a imposter or a fake processor. So that is also an issue that we need to handle that. So پروڈیوسر کنزیومر پرابلم جو ہے ہم اس کو یوز کریں گے ود دی ہیلپ آف میسج پاسنگ. سو کنزیومر کین سینڈ این ایمٹی میسیجز ٹو دا پروڈیوسر اینڈ پروڈیوسر فل آؤٹ دا میسج ود ڈیٹا اینڈ سینڈ اٹ بیک ٹو دی کنزیومر. اب آپ کیا کریں کہ پہلے ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرویں پروڈیوسر اور کنزیومر کے درمیان. اب ہم نے کہا تھا کہ اب پروسیس کا ایڈریس لینا جو ہے اٹس بٹ ٹرکی. تو وٹ وی کین ڈو, instead of setting the address of the process, you defined a data structure, you defined the address of the memory, both producer and consumer defined a mailbox for example, اور اس میل باکس کے ایڈریسز ایکسچینج کروے. اینڈ انسٹیڈ آف ریفرنگ ٹو دی پروڈیوسر کا ایڈریس, وہ اس کے پروڈیوسر کے میل باکس کا ایڈریس یوز کرے اور پروڈیوسر جو ہے کنزیومر کے میل باکس کا ایڈریس یوز کرے. سو بوتھ کین ہیو این نمبر آف سلاٹس ڈیفائنڈ ان دیئر ریسپیکٹیو میموری. What the consumer can do, consumer can send the n number of empty slots. N number of empty slots کے addresses جو ہے might be sent by the consumer to the producer. Consumer send کر سکتا ہے n empty slot to the producer. جب یہ slot empty receive کرے گا producer will put the data into the empty slot and send it back to the consumer. اس طریقے سے the message جو ہے can be handled between the two processes, producer and consumer, and mind it, it can be done across the board, across the network. Okay, so how it will work? Let's see the code of the producer. وہی infinite loop جس کی ہم بات کر رہے ہیں, it's there. Item, producer will produce an item, then producer will receive a message from the consumer. بھائی ڈیٹا تو producer نے دینا ہے تو receive کیا کر رہا ہے؟ یاد آیا, ریسیو کر رہا ہے empty arrival, empty slot arrival, کہ بھئی empty container بھیجو بھئی جس میں ڈیٹا رکھنا ہے. تو if it will send, sorry, it will receive. If it does not receive, the producer will block here. ویٹ کر رہا ہے کہ بھئی کوئی سلاٹ آئے تو ڈیٹا رکھیں. تو یہ ایک سسٹم کال ہے اور یہ کنزیومر کے سلاٹ کا انتظار کر رہا ہے. اگر یہ میسج اس کو نہیں ملے گا تو پروڈیوسر ول بلاک ہے. بٹ اگر اس کو یہ مل جائے گا, اٹ ول بلڈ اپ اے میسج, پٹ دا ڈیٹا انٹو دا کنٹینر, اس کنٹینر میں ڈیٹا رکھے گا اور میسج سینڈ کر دے گا. گڈ. کنزیومر کیا کر رہا ہے؟ کنزیومر وہی اسٹارٹ میں وہ دیکھیں نا n میسجز, یاد آیا آپ کو؟ کنزیومر نے n میسیجز جو ہیں empty slots send producer 0 سے I is less than equal to n increment I plus plus, اس نے کیا کیا, n empty slots جو ہیں 1 by 1 بھجوانا شروع کر دی. اس نے 1 سے لے کے n تک اس نے n slots جو ہیں پروڈیوسر کو بھیج دی
اور پروڈیوسر اس کو پک کرے گا, ڈیٹا رکھے گا, واپس بھیج دے گا. اب یہ سلاٹس ایکسچینج ہو رہی ہیں. کنزیومر کیا کرے گا؟ ریسیو بیک. یہاں تو اس نے سینڈ کیا تھا نا, سینڈ کرتے ہوئے تو اس کو اسٹارٹ میں بلاک ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس نے n سلاٹس بھیجنی ہے, n میسیجز بھیج کے اب یہ آ گیا اس لوپ کے اندر. اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ پروڈیوسر اس کو کوئی چیز بھیجے پروڈیوس کر کے. اب اگر پروڈیوسر ڈز ناٹ سینڈ اینی تھنگ اٹ ول بلاک ہیئر, بٹ اف دا پروڈیوسر ہیڈ سینڈ اٹ بیک سم تھنگ اٹ ول پک اٹ اپ, کنزیوم دا ڈیٹا, extract the data out of the slot and send this slot back again. دوبارہ کنزیومر کو slot بھیجے گا کہ اب اس میں نیا ڈیٹا رکھ کر آپ بھیج دیں, اور اس کے بعد اس ڈیٹا کو کنزیوم کر گئے. So the producer and consumer both are exchanging data by exchanging the slots, اور n number of slots کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ایک اور اپروچ بھی, It have a unique ID for address for of receipt processes, جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو پروسیسر جس کو آپ نے میسج بھیجنا ہے آپ نے اس کا ایڈریس پاس آن کرنا ہے, لیکن ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ ہم نے اس کو ہینڈل کیا تھرو میل باکس. So in a producer consumer have one for the producer and one for the consumer. اچھا بھائی, جب ہم n میسیجز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے n سلاٹس جو ہیں وہ بھجوا دی, لیکن ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پروڈیوسر اینڈ کنزیومر جو ہے وہ ایک سنگل کے اوپر سنکرونائز کرویں, ایک سلاٹ کے اوپر, کہ کنزیومر نے سلاٹ بھیجی, پروڈیوسر نے ڈیٹا رکھا, سلاٹ واپس کر دی. اب کنزیومر سلاٹ بھیجے گا دوبارہ, پروڈیوسر ڈیٹا دے گا, سلاٹ واپس آ جائے گی. سو اب آپ کو بفرنگ, اگر تو n ہے نا تو پھر تو آپ کو بفرنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بفرنگ کیسے ہے کہ دونوں پروڈیوسر اور کنزیومر کے پاس n نمبر آف سلاٹس اویلیبل ہیں, تو بفرنگ ہو رہی ہے دونوں سائڈ پہ. جس میسج کی اکنالجمنٹ نہیں آتی وہ ری ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو پارٹ 1 تھا جس میں کہ دونوں بفرنگ کر رہے ہیں. پارٹ 2 کے اندر جہاں پہ آپ کو بفرنگ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک ہی سلاٹ ہے جو کہ ایکسچینج ہو رہی ہے بٹوین دا ٹو. سو نو بفرنگ, سینڈنگ پروسیس بلاکس until the receive happen and receiving blocks until the send happens. اس کو کہتے ہیں ایک فرینچ ورڈ ہے راندیوو. آپ نے کوئی نوٹیشن کارڈ پہ دیکھا ہوا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے RSVP, reply s'il vous plaît. I'm not very good at my French اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اگر R کو آپ reply کہہ دیں تو R means reply, اس کو پروناؤنس reply کرتے ہیں. reply SVP, s'il vous plaît, will you please reply, s'il vous plaît, will you please reply. so یہ almost وہی چیز ہے کہ جب آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو RSVP میں کہتے ہیں اکنالجمنٹ بھیجو اس کی, تو اس کو کہتے ہیں راندیوو. راندیوو کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک سلاٹ جو ہے اس کے اوپر دونوں پارٹیز کو سنکرونائز کر رہے ہیں, پروڈیوسر اور کنزیومر کو, دونوں اکنالجمنٹ بھیجیں گے, پروڈیوسر بھیجے گا کنزیومر کو, کنزیومر کنزیوم کر کے پروڈیوسر کو بھیج دے گا. سو بوتھ ول سنکرونائز ٹو دی سیم سلاٹ, اور اب آپ کا وہ جو بفرنگ والا جو ہے از نو مور ریکوائرڈ. اور اسی کانسیپٹ کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر ہم نے MPI جو کہ بیسیکلی ہے I'll let you know message passing interface. I'll give you the MPI کا پروننسیشن نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا, اس میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن یہ پیرلل پروگرامنگ ہے جس میں کہ ہم پیرلل پروگرامنگ میں MPI جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. یہ لینگویج کا نام ہے, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ what is MPI stands for. Okay. So we have seen how the multiple processes could be synchronized. ہم ان کی ریس کنڈیشنز کو بھی کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں, سنکرونائز بھی کر سکتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ آپ پروسیسز کو اکراس دا نیٹورک ہم ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائزیشن کر سکتے ہیں بائی ایکسچینجنگ دی میسیجز. اور میسیجز ہم نے دیکھا کہ n سلاٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بائی سیٹنگ اپ دا بفرنگ میکانزم, بائی سیٹنگ اپ دا میل باکس, اور یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سنگل سلاٹ کے اوپر دونوں کو کنورج کروا کر اس کو ہم سنکرونائزیشن کر سکتے ہیں. اوکے, سو before I conclude this lecture, one is another topic which is called barriers. Okay, how can we synchronize multiple processes?
Barriers are intended for synchronization group of processes, often used in scientific calculations. So, suppose we have got a task at our hand. In the task, let's assume a big matrix. اور یہ جو میٹرکس ہے اٹس 1 ملین بائی 1 ملین کی ایک بہت بڑی میٹرکس ہے جس کو کمپیوٹ کرنا ہے. اور فرض کیا کہ یہ میٹرکس جو ہے ایک بڑی سی پلیٹ ہے اور دیٹ پلیٹس ایچ پوائنٹ آف ایک انٹری جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے اس پلیٹ کا ٹیمپریچر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اوکے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ پوری کی پوری میٹرکس جو ہے وہ پوری کی پوری پلیٹ کے n نمبر آف پوائنٹس n بائی n اسکوئر پوائنٹس ہیں اور n اسکوئر پوائنٹس جو ہیں ایچ پوائنٹ از پرووائڈنگ یو دی ٹیمپریچر. اور اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس پلیٹ کو ایک سائڈ سے ہیٹ اپ کرتے ہیں. وہ تھرموڈائنکس کے پرنسپل سے وہ ٹیمپریچر موو ہوتا چلا جائے گا, مینس کہ وہ پلیٹ ہیٹ اپ ہوگی. جس جگہ سے آپ اس کو ہیٹ اپ کر رہے ہیں وہاں کا ٹیمپریچر چینج ہوگا پھر until it reaches out to the end. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس ٹیمپریچر کو مینیپولیٹ کرنا ہے اور آپ نے نمبر آف آئٹریشنز جو ہیں وہ پرفارم کرنی ہے کہ ایک دفعہ ایک کرنٹ سٹیٹس فرض کیا کہ وہ 0 ٹیمپریچر ہے یا ایگزسٹنگ ٹیمپریچر ہے, پھر وہ کیسے چینج ہو رہا ہے. تو آپ نے ایک میٹرکس کو بار بار لوپ کے اندر کمپیوٹ کرنا ہے. In order to compute آپ نے 4 فرض کیا پروسیسز ڈیفائن کیے. ہر پروسیس کے حصے میں ایک پارٹ آف دی میٹرکس ہے جو کہ اس نے اس کو کمپیوٹ کرنا ہے. ہم ایک پرنسپل ڈیفائن کرتے ہیں کہ unless until all processes reach to one stage, next stage of matrix جو ہے should not be executed. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میٹرکس کا جو پارٹ پروسیس اے نے کمپلیٹ کر لیا, سب سے پہلے فرض کیا اس نے کمپلیٹ کیا, تو پروسیس اے ول بی بلاکڈ. اور یہ کیسے بلاک کرے گا, اٹ ول میک اے سسٹم کال, اور جب وہ سسٹم کال کرے گا, بیریئر سسٹم کال کرے گا, تو دیٹ پروسیس ول بی بلاکڈ. پروسیس بی نے اپنا کام ختم کیا, اس نے بیریئر کو ہٹ کیا, آفٹر کمپلیشن اس نے بیریئر کو کال کیا, اس کو بلاک کر دیا. Process D has finished its job, process D is blocked. اب تینوں پروسیس جو ہیں they are all blocked, waiting کہ C اپنا کام کمپلیٹ کروے. Once the process C has completed its task, okay, یہاں پر پروسیس C نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا, تو فوری طور پر now اب سسٹم کو پتا ہے, لائبریری کو پتا ہے کہ A, B and D are blocked. Soonest C reaches the barrier, تو یہ کیا کرے گا, یہ چاروں پروسیسز کو ریلیز کر دے گا. اب یہ سیکنڈ سٹیج آف دا میٹرکس دے ول اسٹارٹ کمپیوٹنگ. تو اس طریقے سے بھی ہم ایک سے زیادہ پروسیسز کو, گروپ آف پروسیسز کو سنکرونائز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو کیری آؤٹ دی کمپیوٹیشنل فار ایگزامپل ٹاسک, جو کہ آپ کو میں نے ایگزامپل کے طور میں بتایا کہ ہیوی کمپیوٹیشن کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک پروسیس دوسرے سے آگے چلا جائے اور درمیان میں آپ کی جو سچویشن ہے وہ آپ کو پتہ نہ ہوگی. جو آپ کی میٹرکس ہے یہ اس کی پہلی 3 روز جو ہیں وہ سیکنڈ سٹیج کو شو کر رہی ہیں اور باقی ساری روز جو ہیں وہ فرسٹ سٹیج کو شو کر رہی ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری میٹرکس جو ہے اس کا ایک اسپیسیفک stage ho, or wo stage should be consistent with all the processes. Okay, so that is another way of synchronizing the processes. Okay, so students, we have seen the inter-process communication, and we have discussed in detail the number of concepts that are related and number of solutions that have been provided. We talked about the inter-process communication, we talked about inter-thread communication, and we have discussed many solutions that have been provided, and we have talked about the merits and demerits of every procedure and every solution that has been provided. We have talked about the difficulties, okay, where do we stuck up, and then we talked about the solution, okay, how can we come out of that particular level. So with this, we have completed the inter-process communication topic. Inshallah, we are still studying chapter number 2. The next lecture, I'll talk about the scheduler and number of algorithms that are being implemented in the scheduling of the processes. So till then, Khuda Hafiz, Allah Nigeban.